الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کیوں بھیجتے ہیں؟ سوال کیا گیا ہے۔ اربوں لوگ 1400 سال سے اپنی نمازوں اور ہر خاص دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درود پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے اس وقت بھی درود بھیجتے ہیں، اور چونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل اور معصوم شخصیت تھے تو انہیں جنت میں داخل ہونے کے لیے ہماری طرف سے درود و سلام کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ ہم خود تو نہایت ہی ناقص ترین ہیں، بلکہ جنت میں داخل ہونے کے لیے ہمیں دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یا کوئی اور وجہ ہے جس کی بنا پر ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا اعلیٰ ترین عبادات اور قرب الہی کا ذریعہ بننے والے اعمال میں شامل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجنے کا حکم اپنے مومن بندوں کو دیتے ہوئے فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر رحمت نازل کرتا ہے اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56۔ درود و سلام بھیجنے کی ترغیب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دی ہے اور اس عمل کے اجر کو خوب بیان فرمایا ہے، اور یہ بھی بتلایا ہے کہ درود و سلام بھیجنا گناہوں کی معافی کا باعث ہے۔ اسی طرح درود و سلام بھیجنے سے انسان کی حاجت روائی ہوتی ہے، چنانچہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کی 10 خطائیں مٹا دی جائیں گی اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ اور اس حدیث کو امام نسائی حدیث نمبر 1297 نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح سنن نسائی میں صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح سنن ترمذی حدیث نمبر 2457 میں جناب ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں آپ پر بہت درود پڑھا کرتا ہوں، تو اپنی دعا میں آپ پر درود پڑھنے کے لیے کتنا حصہ مقرر کروں؟ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو۔ میں نے عرض کیا کیا چوتھائی حصہ؟ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو، اور اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا آدھا؟ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو، اور اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا 2/3؟ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو، اور اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا پوری دعا میں آپ پر درود پڑھا کروں؟ آپ نے فرمایا تب یہ درود تمہارے سب غموں کے لیے کافی ہوگا اور اس سے تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے سنن ترمذی میں حسن قرار دیا ہے۔ دوم، محترمہ سائلہ بہن، آپ نے ذکر کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل ترین شخصیت اور گناہوں سے معصوم ہیں، تو اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں جانے کے لیے ہماری طرف سے اتنے زیادہ درود و سلام کی ضرورت کیوں ہے؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم کامل نہیں ہیں بلکہ ناقص ہیں۔ آپ کی طرف سے اٹھایا جانے والا یہ اشکال درست نہیں ہے، اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ اول، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر رحمت نازل کرتا ہے اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56۔ لہذا درود و سلام پڑھنا عبادت ہے، اور یہ مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لائے اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر کسی قسم کا اعتراض نہ کرے۔ دوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا فائدہ صرف نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کو ہی نہیں ہوگا، بلکہ اس کا فائدہ درود و سلام پڑھنے والے شخص کو بھی ہوگا۔ چنانچہ پہلے ذکر شدہ اور دیگر احادیث میں درود پڑھنے کی جو فضیلت ذکر کی گئی ہے، یہ فضیلت نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھنے والے شخص کے لیے ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایک بار کہیں گے اللہم صلی علی محمد،
تو اللہ تعالیٰ آپ کے ایک بار کہنے کی وجہ سے 10 مرتبہ آپ پر رحمت نازل فرمائے گا۔ نیز اللہ تعالیٰ آپ کا تعریف پر مبنی تذکرہ فرشتوں میں فرمائے گا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح ریاض الصالحین۔ صوم، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حقوق اللہ تعالیٰ کے بعد مخلوق پر سب سے زیادہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہی تمام کی تمام انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف پہنچایا۔ اسی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمانے باری تعالیٰ ہے وَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وہی ذات ہے جس نے اپنے بندے پر واضح نشانیاں نازل فرمائیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکلوا کر روشنی کی طرف لے آئے۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 9۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم، یہ کتاب ہم نے تیری طرف نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے رب کے حکم سے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 1۔ چنانچہ اگر انسان کسی ایسے معالج کا تذکرہ بہت زیادہ کر سکتا ہے کہ جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ نے اسے صرف جسمانی شفا دی ہے، تو جس ذات کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے روح اور جسم دونوں کو شفا دی ہو تو اس کا تذکرہ یقیناً زیادہ بنتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت پر یہ حق ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن عمل کے بدلے میں کثرت کے ساتھ درود پڑھیں تاکہ امت کا یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند حقوق کا جزوی بدلہ بن سکے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کا حکم یہ بات بتلانے کے بعد کیا کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے نبی پر رحمت فرماتا ہے اور اللہ کے فرشتے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی رحمت بھیجنے اور فرشتوں کی جانب سے درود بھیجنے کا عمل ہے تو مسلمانوں تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو، کیونکہ تم پر زیادہ حق بنتا ہے کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی برکت صرف تمہیں حاصل ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے جلاء الافہام۔ شیخ عبد الرحمن سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں فرمانے باری تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56۔ یعنی اہل ایمان تم نے یہ کام اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی پیروی کرتے ہوئے کرنا ہے، اور اس لیے بھی کرنا ہے تاکہ یہ درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تم پر بعض حقوق کا جزوی بدلہ بن جائے، اور درود و سلام پڑھنے سے تمہارا ایمان کامل ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم واضح ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور آپ کی تکریم کا اظہار ہو۔ اس عمل سے تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوگا اور تمہارے گناہ مٹ جائیں گے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تفسیر سعدی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 671۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی دائمی رحمتیں اور سلامتی قیامت تک نازل ہوں، جب تک دن اور رات کا آنا جانا لگا رہے اور جب تک ذکر کرنے والے ذکر کرتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی طرف سے رحمت اور سلامتی نازل ہوتی رہے۔ تو پیاری بہن، آپ اپنے آپ کو اتنے فضیلت والے عمل سے محروم مت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنے وقت کو غنیمت سمجھیں اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفسوں کے شر سے بچائے۔ یقیناً ذات باری تعالیٰ جواد اور کریم ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 180852۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔